السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور اس کے بعد ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ میرے عزیز بہنوں، سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان ہم اس درس میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جاننا سراپا عبادت ہے، ان کا نام لینا سراپا عبادت ہے، ان کے حرکات کی پریکٹس کرنا سراپا عبادت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی مبارکہ تمہارے لیے نمونہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور نمونہ نہیں ہو سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو میری عزیز بہنوں، گزشتہ درس میں ہم سن چکے تھے کہ صلح حدیبیہ میں یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، لیکن قریش نے اس معاہدے کو توڑ دیا اور مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلے پر حملہ کر کے ان کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس قبیلے کے لوگ مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور مدد کی بھی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، میں قریش سے تمہارا بدلہ ضرور چکا دوں گا۔ چنانچہ آپ نے مکہ فتح کرنے کا عزم کر لیا۔ قریش کو اس کی کوئی خبر نہیں تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی کہ اے اللہ اس خبر کو مکے تک نہ پہنچانا، اور آپ نے اس خبر کو چھپائے بھی رکھا، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ساری خبروں کی رسائی روک دی تھی۔ 10 رمضان 8 ہجری میں 10,000 صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور وہ مسلمان ہو کر مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ آپ مکے سے قریب پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ ابو سفیان ڈرتے ڈرتے اس جگہ پہنچ گئے۔ حضرت عباس سے ملاقات ہوئی، ان سے پوچھا کہ اے عباس، یہ کیا معاملہ ہے؟ ان کو ڈر تھا کافروں کو، قریش کے، کہ انہوں نے ایک معاہدہ توڑ دیا، اب کیا ہوگا؟ اس لیے ابو سفیان ادھر آ رہے تھے۔ حضرت عباس نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ مسلمانوں کا لشکر ہے، اب تو قریش کی تباہی کا وقت آ چکا ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان پریشان ہو گئے اور پوچھا کہ اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت علی نے مشورہ دیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ اور وہی کہو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے کہا تھا، خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ اس کے بعد حضرت عباس نے ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر صحابہ مکے کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچ کر اعلان کرنے لگے کہ اے قریش کے لوگو، محمد تمہارے پاس بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا جو میرے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، جو اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف اور مسجد حرام کی طرف بھاگنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کا طواف کیا، اور اس وقت کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے بتوں کو گراتے ہوئے یہ آیت پڑھ رہے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، یقیناً باطل کو جانا ہی ہے۔ اس کے بعد آپ کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے اور اس کے کونے کونے میں تکبیر بلند کی۔ جب باہر آئے تو قریش دروازے کے سامنے صفوں میں کھڑے ہوئے انتظار کر رہے تھے۔ آپ کے دشمن آپ کے سامنے کھڑے تھے، جو آپ کو اور آپ کے صحابہ کو 21 سال سے ہر طرح کی تکلیفیں دے چکے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب یاد آ رہا تھا، سمیہ کا شہید کرنا، بلال کا ریتوں پر لٹانا، شعب ابی طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب گھوم رہا تھا، لیکن آپ نے ان کے سامنے خطبہ دیا، پھر انہی سے پوچھا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں آپ سے اچھے سلوک کی امید ہے، اگر آپ چاہتے تو ان سب کو قتل کر سکتے تھے، لیکن آپ بڑے رحم دل تھے، اس لیے ان سب کو معاف کر دیا اور فرمائے کہ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ قریش آپ کے اس سلوک سے بڑے شرمندہ ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام ایک سچا دین ہے، لہٰذا وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اس طرح بغیر کسی خون خرابے کے مکہ فتح ہو گیا۔ آپ نے مکے میں کل 19 دن قیام فرمایا، مکے کو شرک سے پاک کر دیا، پھر مدینہ لوٹ گئے۔ آج ہمیں بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا، جبکہ سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ نے اسلام کو کیسے پھیلایا۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ حج اسلام کا ایک رکن ہے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاجیوں کا امیر بنا کر مکہ روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، حضرت ابوبکر صدیق کو روانہ کیا حاجیوں کے ساتھ، اور فرمایا کہ حج کے دن لوگوں میں اعلان کر دینا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا حج نہیں کرے گا۔ یہ اعلان گویا عرب سے بت پرستی کا خاتمے کا اعلان تھا۔ کوئی شخص ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ اس 9 ہجری کے حج کے بعد لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے تھے، یہاں تک کہ وہ اسلامی لشکر جو فتح مکے کے موقع پر 10,000 کا تھا، اس کی تعداد ایک ہی سال میں 1,24,000 اہل اسلام کا سیلاب امڈ پڑا تھا۔ اس کے بعد 10 ہجری کا سال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا اور مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ حج کرنے کی دعوت دی۔ تقریباً 1,24,000 مسلمانوں نے آپ کی دعوت قبول کی اور مکہ پہنچ کر کعبۃ اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کے درمیان سعی کی، پھر میدان عرفات گئے۔ یہاں آپ نے ایک یادگار خطبہ دیا۔ حمد کے بعد آپ نے فرمایا، لوگوں یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا، پوچھا جانے والا ہے، تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم شہادت دیتے ہیں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ، تو گواہ رہ۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بھی حیثیت دین پسند کر لیا۔ جب دعوت دین مکمل ہو گئی، آپ نے 10 ہجری کے رمضان میں 20 دن اعتکاف فرمایا، جبکہ ہمیشہ 10 ہی دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اس سال 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد سے اس دنیا میں بھیجے گئے تھے وہ کام پورا ہو چکا تھا۔ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب آپ کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حجۃ الوداع کے 2 ماہ بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں سخت درد شروع ہوا، پھر بخار آ گیا، روز بروز مرض بڑھتا ہی گیا۔ اس کے باوجود تمام نمازیں خود پڑھایا کرتے تھے۔ جب کمزوری زیادہ ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق کو امام مقرر فرمایا۔ بیماری کے ان ایام میں ایک دن آپ کو بڑی بے چینی ہوئی، اپنے چہرے پر کبھی چادر ڈال لیتے اور کبھی اسے ہٹا دیتے۔ اسی حالت میں آپ نے فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اس کا مقصد اپنی امت کو ڈرانا تھا کہ وہ آپ کی قبر کے ساتھ ایسا کبھی نہ کرے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی آخری وصیت یہ تھی کہ نماز کا خیال کرو، لونڈی اور غلام کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ بہرحال پیر کے دن 12 ربیع الاول 11 ہجری کو سکرات میں شدت پیدا ہو گئی۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ اس کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت آپ کی عمر 63 برس کی تھی۔ پھر آپ کو غسل دیا گیا۔ 3 سفید کپڑوں میں کفنایا گیا۔ 10 صحابہ کرام آپ کے کمرے میں داخل ہوتے اور تنہا نماز جنازہ پڑھتے۔ کوئی امام نہ تھا۔ مردوں اور عورتوں اور بچوں نے باری باری نماز ادا کی۔ پھر آپ کو اسی کمرے میں دفن کیا گیا جس میں آپ کی وفات ہوئی تھی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے مسلمانوں کو بڑا صدمہ پہنچا۔ وہ بہت غمگین ہو گئے اور روتے روتے آہیں بھرنے لگے۔ اس حادثے کی خبر فوراً پھیل گئی۔ اہل مدینہ پر کوہ غم ٹوٹ پڑا۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اس سے بہتر دن کبھی نہیں دیکھا میں نے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس سے زیادہ بھیانک تاریک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے کریمانہ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تعریف میں بیان فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ بہت بڑے عمدہ اخلاق پر فائز ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک بار چاندنی رات میں آپ کو دیکھا۔ آپ پر سرخ جوڑا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور چاند کو دیکھتا، آخر اسی نتیجے پر پہنچا کہ آپ چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اخلاق کے بارے میں ایک بار ابو جہل نے آپ سے کہا ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، البتہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں اسے جھٹلاتے ہیں۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ بس اسی پر میں اپنے درس کو ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ ہمارے سنانے اور سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔